وتبلغنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله مولانا العظيم. محترم حضرات، سامعین کرام، حقیقت یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر آج تک نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا. اسی لیے یہ بڑی مشہور سی بات ہے جس کو بار بار آپ نے سنا ہوگا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو بزرگوں یہی حقیقت ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو دنیا کے تمام مزہ کو کڑوا کر دیتی ہے، تمام غرور کو توڑ دیتی ہے. انسان کے جسم میں جب بھی کوئی ولولہ یا دنیا کی رعونت آئے اور اس وقت اس کو اگر موت یاد آ جائے تو انسان کے تمام رعونت کے نشے کو موت فوراً اتار دیتی ہے. اس لیے ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو شریعت نے اور آقا مدینہ احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو یعنی ایمان لانے والوں کو دنیا میں کثرت سے اس کو یاد رکھنے کا حکم فرمایا ہے. اور کثرت سے یاد رکھنے کی حکمت یہی ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر موت کو جتنا زیادہ یاد رکھے گا اس سے معصیت کے کم ہونے کی امید ہے کہ جو کثرت سے موت کو یاد رکھے گا اس سے معصیت کم ہوا کرے گی، چونکہ اس کے سامنے میں اس کا انجام جب سامنے ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے سامنے انجام کار ہو اور اس کو یاد کرے، وہ عقل مند ذی ہوش انسان ہو اور اس کے نتائج کو وہ نہ سوچے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو کثرت سے یاد کرنے کے لیے کہا ہے. اور موت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس حقیقت کے سمجھ لینے کے بعد یا یہ جو انسان کے ساتھ لگا دی گئی ہے اس کا ایک بیلنسر ہے جو اس کی زندگی کا بیلنس بنا کے رکھتی ہے. اگر موت کو زندگی کے اور حیات کے خاکے سے ہٹا دیا جائے تو پھر تو فرعونیت ہی فرعونیت ہے، حامانیت ہی حامانیت ہے، شیطانیت ہی شیطانیت ہے، انسانیت کا تقریباً خاتمہ ہو جائے گا. اللہ ماشاء اللہ کہ اللہ ہی تعالیٰ کسی کے اندر انسانیت کو باقی رکھنا چاہے. لہذا میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، اس دنیا کے اندر انسان جس وقت پیدا کیا گیا، پیدائش کے وقت جو چیزیں اس کے لیے فیصلے میں لائی گئی اس میں اس کے موت کے وقت کو مقرر کر دیا گیا. لہذا اس دنیا میں پیدائش کے وقت تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں،
اور یقیناً مقام مسرت و خوشی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ہر لمحہ بلمحہ یومن بعد یومن زندگی کے ایک ایک ایام اس کے کم ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میری عمر بڑی ہو رہی ہے، ہم ہوش و عقل والے ہو رہے ہیں، لیکن ہوش و عقل والا تو ہو ہی رہا ہے، عمر تو اس کی بڑھ ہی رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمر بڑھ رہی نہیں ہوتی ہے، عمر لہذا آپ سوچئے کہ جس دن ہم اس دنیا میں آئے تھے اس دن سے موت کے دن کے ایام کتنے تھے اور آج کتنے ہیں، اور یومن بعد یومن کیسے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا ایک وقت ایسا ہوگا کہ انسان کی زندگی مثل برف کے اس سل کے مانند ہے کہ جسے لو تو دیکھنے میں ایک بڑا سل نظر آتا ہے، لیکن لمحہ بلمحہ وہ پانی نتھر کر اور آہستہ آہستہ وہ برف کی سلی کم ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا وجود ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ یہی حقیقت ہے انسان کی۔ لہذا میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس پیدا کرنے کے بعد اس دنیا کے اندر آپ کے لیے تمام انتظامات فرمائے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ دعا ہے، یہ تین مٹھی جو آپ قبر میں ڈالتے ہیں تو پہلی مٹھی میں پڑھتے ہیں منہا خلقناکم، دوسری مٹھی ڈالی جاتی ہے تو مسنون ہے پڑھنا فیہا نعیدکم، اور تیسری مٹھی ڈالتے ہیں تو آپ یہ پڑھتے ہیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو گویا کہ ہماری حقیقت بس اسی تین مرحلے میں ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر ابدالآباد والی زندگی آئے گی۔ ابدالآباد والی زندگی کے لیے ان مراحل میں اگر ہم نے اپنے آپ کے لیے کچھ تیاری کر لی ہے تو ان مراحل سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ گزریں گے، اور پھر بے شمار بشارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بے شمار بشارتیں ہیں۔ لہذا حدیث کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، منہا خلقناکم، مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے یا تو آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، تو مٹی سے پیدا کیے جانے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ چونکہ آدم ہی کی ساری نسلیں ہیں اور آدم کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، ان کے ڈھانچے کو، اور اس کے بعد اپنے ارادہ کل سے اس میں روح ڈال دی، پھر آدم سے آدمی بنا۔ یہ سلسلہ آدمیت جب چلنا شروع ہوا تو نسلاً بعد نسل ان کے سلبوں سے جو اولاد دنیا میں پیدا ہوئی تو گویا کہ یہ مٹی سے پیدا کی گئی۔ دوسرا ایک مفہوم یہ ہے کہ حدیث کے اندر آیا کہ جب انسان اپنے شکم مادر میں اللہ تعالیٰ اس کا استقرار فرماتے ہیں تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کیا ہے کہ اس جگہ سے جس جگہ وہ دنیا میں پیدا کیے جانے کے بعد دفن کیا جائے گا، اس جگہ کی مٹی لا کر کے شکم مادر میں اس کا کوئی عضو یا کوئی اس کا ایک خاکہ ڈال دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ جب شکم مادر میں انسان کا استقرار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ جہاں پہ اس کو دنیا میں دفن ہونا ہے، مرنا ہے نہیں، تو گویا کہ ابھی روح ڈالی نہیں گئی، مجھے بتانا یہی ہے، روح ابھی ڈالی نہیں گئی، لیکن وقت موت کے وقت اس کی تدفین کی جگہ کی تعین کر دی گئی۔ اصل یہ بتانا ہے، روح تو 4 یا 7 ہفتے یا 3 ہفتے جو ہے حدیث کے اندر ڈالی جاتی ہے، اس کا ایک وقت ہے، لیکن میرے بزرگوں میرے دوستوں حدیث میں آیا کہ استقرار کے وقت جس وقت روح بھی نہیں ڈالی جاتی ہے اور استقرار ہوتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم کرتا ہے کہ جہاں پہ وہ دفن کیا جائے گا اس جگہ کی مٹی کا کوئی حصہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کیسے لاتا ہے اور اس کا کیا خمیر اللہ تعالیٰ وہاں پہ ڈالے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو صحیح جانتا ہے، لیکن حدیث میں آیا کہ وہاں سے مٹی کا کوئی حصہ لا کر کے شکم مادر میں اس کے ڈال دیا جاتا ہے، اور جب مرے گا تو وہ اسی جگہ دفن ہوگا، دوسری جگہ دفن ہو نہیں سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے وجود سے پہلے اس کے موت کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ دفن ہوگا۔ اب بتاؤ حقیقت کیا ہے ہماری؟ سوچو
حقیقت میری کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی اب شکم مادر میں وہ بچہ وجود پذیر ہوتا ہے، پھر اس دنیا میں آتا ہے. اس دنیا میں آنے کے بعد چند سال و ماہ تک تو وہ لاحساب ہوتا ہے، اس کی زندگی کا کوئی سوال نہیں ہوگا. پھر عمر بلوغیت ہوتی ہے، اور عمر بلوغیت کے بعد وہ ایسے ایام گزارتا ہے کہ ایک محدود سا وقت ہے، ایک محدود سا پیریڈ، ایک محدود سا زمانہ ہے کہ جس زمانے میں اللہ تعالیٰ اس کو عقل و خرد و ہوش و حواس عطا فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں اسے اپنی زندگی کی صحیح سمت کا فیصلہ کرنا ہے. پھر میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، اس صحیح سمت میں جب وہ انسان چلتا ہے اس کے لیے اللہ نے سارے انتظامات کر لیے ہیں. ماضی میں اس پر بات کر چکا ہوں اور آپ سارے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل عطا فرمایا، شعور عطا فرمایا، کتابیں عطا فرمائی، نبی عطا کیا، رسول عطا کیا. پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعوری کیفیت عطا فرمائی، اور پھر زندگی کے اندر ہی یہ شعور بھی اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے. جب آدمی میں ذوف آتا ہے لکئی لا یعلم بعد علم شیئا، تو ایک عمر کے اس طبقے میں اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے کہ اس کی شعور اس دنیا کے اندر بے شعوری میں پیدا کیا گیا، پھر شعور عطا کیا گیا، اور پھر اسی دنیا میں اس کو بے شعوری کی کیفیت میں ڈال دیا جاتا ہے. اور اس بے شعوری کی کیفیت میں ڈال دینے کے بعد پھر اس کا موت کا وقت آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. مجھے اس کیفیت کو اصل بتانا ہے کہ دیکھیے یہ احوال ہیں جو ہمارے اوپر گزرنے ہیں، اور ان ادوار سے ہمیں اور آپ کو گزرنا ہے. لہذا اب وہ جگہ کی تعین جہاں پہ ہو چکی ہے، اس جگہ کی تعین پہ پھر وہ انسان ڈال دیا جائے گا، اور ڈال کر کے وہ خاک میں ملا دیا جائے گا. پھر حدیث کے اندر آیا قرآن کی آیت بھی ہے، قرآن ہی سن لیجیے. یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا، کہ پھر اللہ تبارک و تعالی پورے کائنات عالم کو، یہ جو دنیا انسان کے اندر، پوری دنیا میں جو انسان جی رہا ہے اور یہ جو دنیا دیکھ رہا ہے، یہ دنیا کی ساری تلون و رنگینیت، خود یہ دنیا جو دنیا بسی ہوئی ہے، اور اس دنیا کے اندر انسان مبتلا ہو کر کے اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھ کے ساری چیزیں اکٹھا کرتا ہے، لیکن خود اس دنیا کی حقیقت بازی کے اطفال سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لہذا دیکھو، ایک انسان پوری دنیا بناتا ہے، بساتا ہے، سنوارتا ہے، اور یہ دنیا پوری کی پوری یکسر اپنے ہاتھوں سے چھوڑ کر وہ چلا جاتا ہے. گویا کہ اس کا یہ دنیا بازیچہ اطفال سے کچھ زیادہ حقیقت نہیں رکھتی ہے. بازیچہ اطفال جانتے ہیں آپ؟ بازیچہ اطفال وہ بچوں کا گھیروندا. اطفال طفل سے ہے، اور بازیچہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم لوگوں نے بھی کھیلا ہے، آپ نے بھی کھیلا ہوگا کہ بچپن میں کیا کرتے ہیں کہ بچے اپنا گھر مٹیوں کو جمع کر کے یا ریت کو جمع کر کے اور گھیروندا بناتے ہیں. کہتے یہ میرے ماں کا گھر، یہ میرے باپ کا گھر، یہ میرے چچا کا گھر، یہ غسل خانہ، یہ حمام خانہ، اور یہ ساری چیزیں وہ مٹیوں سے اکٹھا کر کے اور وہ گھیروندے بناتے ہیں. پھر دو بچے آپس میں کھیلتے ہیں، اس میں چیزیں لا کے رکھتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، اور جب دو بچوں میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہوا تو پھر اس کو آپس میں برابر کر دیتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بازیچہ اطفال، بچوں کا گھیروندا. اسی کو کسی نے کہا ہے بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے. غور سے سنو اس شعر کو. بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. تو یہ بازیچہ اطفال کیا ہے؟ انسان بازیچہ اطفال ہی ہے. ارے سوچو بڑے میاں، بھائی جان، اب میں خود سوچوں کہ دیکھو پوری زندگی دنیا کو بنانے کے لیے، بسانے کے لیے، سنوارنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے، اور پوری دنیا میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دینے کے بعد پھر وہ دنیا بن کر، بس کر، سنور کر اور خوب مزین ہو کر انسان کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اور اب لگتا ہے کہ اب عافیت کے دن آئے، اب ہم سوچ رہے ہیں کہ عافیت کے دن آئے، اب مزے اور عیش سے زندگی گزاریں گے. یہاں تک ایک جھٹکا لگتا ہے، اور ایک جھٹکے میں دنیا میں اس دنیا سے اس دنیا میں پار کر جاتا ہے.
تو گویا کہ یہ پورا کا پورا جو تھا یہ مثل بازی کے اطفال ہی کے نہ ہوا کہ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ایک گھرودہ تھا جو ہم نے بنایا، اور ایک لمحہ حدیث کے اندر آیا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، لیکن اس مال کے علاوہ انسان کا کوئی مال نہیں جس کو کھا لے پی لے برت لے یا اللہ کے ہاں پانے کے لیے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالے، صدقہ زکات خیرات کی شکل میں یا کسی غریبوں کی امداد کی شکل میں، اس کے علاوہ کوئی اس کا مال نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ پورا مکان، یہ پوری دنیا جو بنائی بسائی سنواری گئی تھی وہ ایک چشم زدن میں یہ ساری دوسروں کے ہاتھ میں منتقل ہو گئی۔ اور اب حقیقت یہ ہے، مسئلہ سنیے کہ اگر آپ کی موت ہو گئی تو آپ کے مال سے آپ کی لاش کے اوپر چراغ بھی نہیں جلایا جا سکتا جب تک کہ ورثہ کا مال صحیح طور پر تقسیم نہیں ہو جائے، اس لیے کہ آپ کے لاش کو اب چراغ کی ضرورت ہے، دنیا کے چراغ کی ضرورت نہیں، اب قبر کے چراغ کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ قبر کے چراغ کی ضرورت ہے۔ لہذا میرے بزرگوں میرے دوستوں، انسان اس کی حقیقت تو کیا ہے؟ انسان تو 150 سال اس دنیا میں رہتا ہے، لیکن ایسا ہوگا کہ یہ پوری کی پوری دنیا ہی ایک روز خاکستر کر دی جائے گی۔ یوم ینفخ فی الصور، جب سور پھونکا جائے گا تو معلوم ہے نفخ اولا میں جب ایک نفخ ہوگا، جب سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا یکسر ختم ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ یکسر ختم ہو جائے گی، ہے نہیں؟ یہ آفتاب، یہ مہتاب، یہ سورج، یہ ستارہ، قرآن میں 30ویں پارے کا پورا ترجمہ غور سے پڑھ لینا۔ اللہ نے 30ویں پارے میں ان تمام کی منظر کشی کی ہے کہ چاند کا کیا حال ہوگا، سورج کا کیا حال ہوگا۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا۔ دنیا میں سب سے زیادہ قوی ہیکل اور مضبوط و مستحکم چیزیں پہاڑ نظر آتی ہے نہیں؟ پہاڑ کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا کہ وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے سراب۔ شراب کا ترجمہ عربی میں کیا گیا ہے ذہاب، جو چلنے والی چیز، جس کا آج جو دنیا میں ایک مضبوط و مستحکم پہاڑ نظر آتا ہے، جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، نفخ اولا جب ہوگا تو نفخ اولا میں ساری دنیا ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جائے گی، ایک دم تباہ و برباد ہو جائے گی، اور جتنے بھی ذی نفس ہے دنیا کے اندر یکسر سب مر کے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی ذی نفس موجود دنیا میں نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اللہ نے جو باطنی روح عطا کیا ہوا ہے ان شجر و حجر کو، پہاڑوں کو، یہ بھی ختم ہو کے ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ شراب کے معنی ہے دور سے اگر آپ ریتوں پر نظر ڈالیں تو آپ کو لگے گا یہ پانی ہے، لیکن وہ پانی نہیں ہوگا۔ جب آپ جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ ریتے ہیں، پھر وہاں پہنچیں گے تو دور نظر آئے گا کہ پانی ہے، گویا کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہوگا، ختم ہو جائیں گے۔ یا روئی کے گالے کے معنی یہ پہاڑ کیا کہتے ہیں کہ بکھر کر کے یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر ایک حدیث میں ایک حدیث سنو، جنت جنت کہاں ہے؟ اوپر ہے، اور جہنم کہاں ہے؟ ساتوں زمین کے نیچے ہے۔ ایک حدیث میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا ہوگا جب قرب قیامت ہوگی جیسے کہ یوں سمجھو کہ گڑھا کھودو، کیا کھودو؟ ایک گڑھا کھودو، اور اس گڑھا کے کھودنے کے بعد لکڑیوں کو رکھ کر کے تھوڑا سا آکسیجن کے لیے جگہ چھوڑ کر کے اس کے اوپر مٹی کو سجا دو، اور نیچے کیا کرتے ہیں کہ ایسا لگو خوب اس کے اوپر گھر ور بھی بنا لو، اور نیچے اس کے لکڑیاں اور کوئلے اور ایندھن رکھ کر کے اس میں آگ لگا دو۔ آگ لگا دینے کے بعد ایسا ہوگا کہ کچھ دیر کے بعد جب وہ لکڑیاں اوپر والی جو جمائی ہوئی ہیں وہ جمے گی تو سب کا سب اندر داخل ہو کر کے کیا ہو جائے گا؟ تہس نہس اور برباد ہو جائے گا۔ لیکن جہنم اتنی بڑی ہوگی، اتنی بڑی ہوگی کہ یہ ساری دنیا، یہ درخت پہاڑ سب ٹوٹ پھوٹ کر کے زمین وغیرہ سب نیست و نابود ہو کر کے جہنم کا حصہ بن جائیں گے، آگ بن جائیں گے، اور پوری دنیا کا وجود ختم ہو جائے گا، یکسر ختم ہو جائے گا۔ اب سنو ایک حدیث کہ جب پوری دنیا یکسر ختم ہو جائے گی تو یکسر دنیا ختم ہو جانے کے بعد
40 साल का वक्फा गुजरेगा। कितने दिन का वक्फा गुजरेगा? हदीस में है 40 साल का वक्फा गुजरेगा, और इस 40 साल के वक्फे में कोई ज़ीनत इस दुनिया में अल्लाह की वहदानी, अल्लाह के अलावा कोई चीज बाकी नहीं रह जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फान, कुल्लु मन अलैहा फान, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह ताला की जात के अलावा कोई चीज ज़ीनत दुनिया की बाकी नहीं रह जाएगी। फिर ये 40 साल का वक्फा गुजरेगा। इस 40 साल के वक्फे में मुफ्ती साहब ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, बड़ी प्यारी बात लिखी है। लिखा है कि जिस तरह से तुमने देखा होगा कि गर्मी के जमाने में पहाड़ और जमीन पानी के न होने की वजह से तमाम दरख्त सूख जाते हैं और पूरा का पूरा पहाड़ वहशत की तरह से वहशी नजर आता है। जमीनें भी तमाम की तमाम खुश्क होकर के तमाम हरे भरे पौधों को खुश्क करके आफताब और की जो शुआएं हैं और उसकी जो तमाजत है वो जला करके खाकिस्तर कर देती है, कोई हरी भरी चीज नजर नहीं आती है। एकदम देखा होगा जून के महीने में आप चकियल मैदानों में चले जाएं, देहातों में चले जाएं कि जो सर्द शादाब इलाके भी हैं या पहाड़ों पर चले जाएं तो आपको पूरा खुश्क और एकदम अजीब वहशत के तरीके से नजर आएगा। फिर अल्लाह ताला क्या करते हैं, बारिश नाजिल फरमाते हैं। तो बारिश, और जब भादों में या आसिन के महीने में हिंदी एतबार से बारिश की फुहार पड़ती है तो बसंती हवाएं चलती है। क्या चलती है? बसंती हवाएं चलती हैं। उन बसंती हवाओं से और बारिश की फुहार से जमीन को अल्लाह ताला तरोताजा फरमाते हैं और उनमें से वो पौधे निकलते हैं। क्या निकलते हैं? पौधे निकलते हैं, और पौधे निकल के हरे भरे हो जाते हैं। इस 40 साल की मुद्दत जो होगी, इस 40 साल की मुद्दत में सब लोग तो नफ़े उला में मर जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला के अलावा कोई चीज नहीं रहेगा, दुनिया भी नहीं रहेगी, आफताब भी नहीं रहेगा, महताब भी नहीं रहेगा, चांद सितारे भी नहीं रहेंगे, कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। सिर्फ एक बात किसकी बाकी होगी? अल्लाह ताला की जात होगी। और ये कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम का ये मिस्दाक होगा। फिर 40 साल तक एक हवाएं अल्लाह ताला चलाएगा। अल्लाह ताला एक हवाएं चलाएगा और उस हवा में ऐसी तासीर होगी, ऐसी खुनकी होगी और ऐसी कैफियत होगी। जो जिस तरह की हवाएं होती हैं उस तरह की उसमें खुनकियां होती हैं, उस तरह के असरात उसके अंदर होते हैं। तो अल्लाह ताला उसमें ऐसी खुनकी, ऐसे असरात और ऐसी ताजगी डालेगा कि जो मौजू होगा उन अजसाम के हरा होने का, कि जो अजसाम इब्तदाए आफरीनिश कायनात से लेकर के नफ़े ऊला तक जितनी अमवात होकर के वो मर चुकी हैं और जमीन उसको खा चुकी है, उनके जिस्म जहां पर दफन किए गए हैं वहां पर हरे होने शुरू हो जाएंगे। क्या होने शुरू हो जाएंगे? हरे होने शुरू हो जाएंगे। यहां तक कि एक बारिश आएगी और वो बारिश पूरी जमीन के ऊपर ऐसी पड़ेगी कि उन जिस्मों पर पड़ी हुई गर्द गुबार धुल करके खत्म हो जाएगी और वो मुअल्लक वो जिस्म वैसा ही जमीन उसको बाहर कर देगी। जमीन तमाम की तमाम मुअल्लक उसको क्या कर देगी? बाहर कर देगी। और फिर नफ़्ख़े सानिया होगा, फिर सब लोग उठ के खड़े हो जाएंगे। उसी को कहा गया है मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम। अल्लाह ताला ने उसी से बनाया, शिकम मादर के अंदर उसका खमीर डाल करके, और फिर मौत के वक्त इंसान को उसी मिट्टी में डाल दिया जाता है और उस वक्त से वो डला रहेगा। उस पर जो कैफियत गुजरेगी अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करे। और अगर वो अच्छा है, मोमिन है, तो अल्लाह ताला जो उसी को बरज़खी जिंदगी कहते हैं। वो कौन जिंदगी होगी? बरज़खी जिंदगी होगी, जो मौत से लेकर के उस नफ़्क़े सानिया तक की जिंदगी है। और उसमें अल्लाह ताला उसकी कैफियत, उसके अमाल सालिह के एतबार से उसको आराम पहुंचाएंगे। फिर ये नफ़्क़े सानिया होगा। मुझे बताना यह है कि ये पूरी दुनिया जिसको बनाया, बसाया और संवारा गया, इसमें इसके पीछे भी तबाही का राज लगा हुआ है, इसके पीछे भी हिलाकत का राज लगा हुआ है। ये खुद दुनिया भी रहने वाली नहीं है, तो दुनिया के अंदर रहने वाले हम लोगों का क्या? हम लोग कितने फुसफुसे हैं। और मैं तो कभी कभी सोचा करता हूं कि एक कलम को लो, यकीन के साथ ये कहा जा सकता है, यकीन के साथ ये कहा जा सकता है कि ये कल और परसों तक इसकी अगर हिफाजत कर दी जाए तो बिल यकीन ये रहेगा।
لیکن میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، تم میں کا کوئی ہے انسان جو یہ دعویٰ کرے کہ مولانا پرسوں میں ہر حال میں اس دنیا میں رہوں گا؟ میرا ایک سوال ہے، آپ اس کا جواب دیجئے مجھے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ابھی آج کا یہ مضمون جو میں بیان کر رہا ہوں، میں ان واقعات سے متاثر ہو کر کیا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت کامل فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ کے پڑوس میں جو موت واقع ہوئی ہے، ابھی مہینہ پہلے، ہفتہ پہلے، اعجاز بھائی بیٹھے، اللہ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے کہا کہ چند دنوں پہلے بازار گئی ہے اور سپر مارکیٹ میں جا کر کے ان کی اہلیہ سامان لے کر کے آئی ہے نہیں، سارے پروگرام بنائے جا رہے ہیں، گھر تبدیل ہوئے ہیں، گھر بنایا بسایا اور سنوارا جا رہا ہے، اچھے حالات میں ہاسپٹل جا رہے ہیں، آپریشن کے لیے بھی ہنستے کھیلتے جا رہے ہیں، لیکن اس مرحومہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اب کے چند دنوں بعد میرا گھر وہی گھر ہوگا جو اصل اور اصلی گھر سب کا ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، انسان کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کسی کو کہا ہے، کسی نے افسانہ نیستی کا میں تم کو سنا رہا ہوں، سب گھر پہ آ رہے ہیں، میں گھر سے جا رہا ہوں، اے ہم رہان میت اب آؤ پیچھے پیچھے، مر کر تمہیں نشان منزل بتا رہا ہوں۔ اس سے زیادہ بڑی حقیقت کچھ نہیں ہے کہ ایک انسان آج ہے، نہ جانے وہ کل رہے گا نہ رہے گا۔ لہذا میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، یہ ایک ایسی سنگین اور ایسی کڑوی حقیقت ہے کہ جو تمام کے تمام مزہ کو پھیکا کر دیتی ہے، تمام ذائقے کو کڑوا بنا دیتی ہے اور انسان کے دماغ کے سارے نخروں کو توڑ دیتی ہے، بکھیر دیتی ہے۔ لہذا میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عقل مند وہی انسان ہے جو ان اوقات میں اور اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو ایسا سنبھال کے رکھے کہ ان آنے والے دنوں میں، جیسے کہ قرآن نے کہا، اور دیکھو اس دنیا میں ہر شخص محنت کرتا ہے، ہر شخص کوشش کرتا ہے، لیکن کوشش کی صرف سمت اگر صحیح ہو جائے، کوشش کی سمت صحیح ہو جائے تو ہر چیز عبادت بن جائے گی۔ اور جب میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ بھائی کے لیے کیا جا رہا ہے، بیوی کے لیے کیا جا رہا ہے، دوست احباب کے لیے کیا جا رہا ہے، قرآن نے اس کی بڑی عجیب عکاسی کی ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو منظر کشی کی ہے، اس کو ہمیشہ ضرورت ہے کہ ہم دھیان میں رکھیں، اور جب ہم دھیان میں رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے شاید ہماری زندگی میں پیچ و خم جو آتے ہیں، اس پیچ و خم پر ہمارے احوال درست رہیں اور ہماری سمت درست اور صحیح سمت میں جائے، اور ہم اس کو عمل کر کے گویا کہ ایک ایسی زندگی گزاریں کہ آنے والی زندگی ہماری صاف و شفاف زندگی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو منظر کشی کی ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ ایک دن جب قیامت کا آئے گا، یہ جب نفخہ ثانیہ ہوگا اور نفخہ ثانیہ کے بعد ساری ارواح، سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے، تو اب پھر سنو، لکھا ہے حدیث میں ہے، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو کئی مقام پر لکھا ہے معارف القرآن میں، کہ پھر 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ نفخہ 2 ہوں گے، ایک نفخہ ہوگا کہ پہلا نفخہ، پہلا جو سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا نیست و نابود ہو جائے گی، اور جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا کہ ساری دنیا کی ایک ایک چیزیں، جتنی بھی روح نام کی چیز ہے، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ حشرات الارض ہوں، چاہے وہ انسان ہو، یہ سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اب قیامت قائم ہوگی اور اس کا وقفہ بھی کتنے دنوں کا ہوگا؟ 40 سال کا وقفہ ہوگا، لیکن جو مقربین ہوں گے، جو اولیاء ہوں گے، جو صالحین ہوں گے، جو اتقیاء ہوں گے، جو ابرار ہوں گے، جو صلحاء ہوں گے، ان کے لیے چشم زدن میں 40 سال کا وقفہ گزر جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اچھے دن بہت جلد
گزرتے ہیں اور برے دن کاٹے نہیں کٹتے ہیں. لہذا تکلیف کی راتیں کہتے ہیں کہ جس رات میں اگر تکلیف ہو, کوئی زخم خدا نہ کرے کسی کو پک آئے یا زخم پھٹنے والا ہو اور رات کو اس کو بے چینی اختیار ہو جائے تو پوری رات اس کی نہ جانے کتنی طویل ہو جاتی ہے. لیکن سونے والے مغرب کے بعد اگر بہت صحت مند اچھی نیند آنے والا انسان اگر عشاء کے بعد سوئے تو ایک ہی کروٹ میں صبح کی اذان حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہوتی ہے, اور جب وہ اٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ یار ابھی تو سویا ہی تھا. اس کو اتنا سکون, اتنا اطمینان, اتنی بشاشت, اتنی فرحت, اتنا سکون ہوتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. آپ سب کو اس کیفیت کا ادراک اور احساس ہوگا. لیکن جو راتیں تلخ اور کڑوی ہوتی ہیں وہ رات انسان کے لیے کاٹے نہیں کٹتی, پریشانی کے احوال میں وہ گزرتی ہیں. لہذا قرآن نے کہا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ یوم یفر المرء من اخیہ, وہ ایسا غمناک دن ہوگا کہ دیکھو آج دنیا میں اگر ایک ملک سے دوسرے ملک جاؤ, کسی کا بھائی رہتا ہو تو پہلے ہی اس کو فون کر کے کہہ دیا جاتا ہے میں آ رہا ہوں, میں آ رہا ہوں. اور یہ جانے والا اس لیے کہتا ہے کہ میرا استقبال ہو, مجھے بھی خوشی ہو, اور وہ بہت قریب ہے تو اس کو بھی خوشی ہو. پھر جب وہ ایئرپورٹ پہ ملتے ہیں تو دیکھو کس قدر خوشی کا اظہار ہوتا ہے, ایک دوسرے سے چمٹتا ہے, یعنی ایک دوسرے کو بوسہ لیتا ہے, بغلگیر ہوتا ہے, خوشیوں کا اظہار ادراک ہوتا ہے. لیکن میرے بزرگوں اور میرے دوستوں, اللہ معاف کرے, اللہ اس برے دن سے ہم سب کو معاف کرے, اور وہ دن ایسی ہماری نوبت نہ ہو کہ جب وہ اعلان ہوگا تو بیٹے خوش ہو جائیں گے باپ کے بارے میں کہ اب میرا باپ کے اوپر تھوڑا کچھ حق ہے, آج میں اس کو وصول کروں گا, آج میں اس کو وصول کر لوں گا. باپ بیٹے سے حق وصول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا, بیٹا اور باپ بیٹے سے حق وصول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ, فرار اختیار کریں گے, بھاگیں گے اس دن. کون؟ بھائی سے بھائی, وَأُمِّهِ اور اپنے کیا سے ماں سے, وَأَبِيهِ اور اپنے باپ سے, وَصَاحِبَتِهِ اور اپنی بیویوں سے. اور پھر تفصیلی لمبا واقعات ہر رشتے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے, سمجھے کہ نہیں؟ تو معلوم یہ ہوا. اور پھر آدمی اس دن بے چینی کے عالم میں ایسا ہوگا کہ انسان کہیں بھی پناہ نہیں پائے گا. ایک اضطرابی کیفیت ہوگی, ایک ہو کا عالم ہوگا, ایک پریشانی کی سی کیفیت ہوگی, ایک دوسرے سے فرار اختیار کرے گا. لیکن اس دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو ایسا بنائے گا کہ جو وہ مسکرا رہے ہوں گے, ضاحکۃ مستبشرہ, ہے نہیں, وہ ہنس رہے ہوں گے اور خوشی میں ہوں گے, مگن ہوں گے, ہے نہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں میں ہم لوگوں کو شامل فرمائے. تو میرے بزرگوں, میرے دوستوں, اصل مجھے کہنا یہ ہے کہ یہ زندگی جس دنیا میں ہم اور آپ جی رہے ہیں, انسان ہر وقت اپنے آپ کو اس موت کو یاد کرے اور اس کی طرف متوجہ رہے کہ اس دنیا میں کچھ نہیں ہے, نہ جانے اگلا دن بھی ہمیں نصیب ہوگا یا اگلا دن نصیب نہیں ہوگا. لہذا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اگلا دن اسے نصیب ہوگا یا اگلا دن نصیب نہیں ہوگا. اب اگر اس کیفیت سے جیے گا انسان تو ظاہر بات ہے کہ ہر ایک قدم کو پھونک پھونک کر کے رکھے گا, اور وہ فکر مند ہو کر کے جیے گا. حالات کو پہلے ہی سے بنا کے, حالات کو بگڑنے سے پہلے بنانا اور وقت کو وصول کرنا, یہی دانش مندی ہے. اور یہی لوگ کرتے ہیں کہ جو عقلا ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو صلح ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو اتقیاء ہیں, اور یہی وہ لوگ ہیں جو ابرار ہیں کہ اس برے دن آنے سے پہلے اپنے آپ کے حالات کو بنا کے رکھتے. کہتے ہیں نا بھائی, بگڑنے سے پہلے اپنے آپ کو سنوار کے رکھو. سنوار کے رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بگڑنے کے حالات کو پیدا کرنا تو خود انسان کے بس میں ہے, تو وہ انسان اپنے حالات کو بگڑنے کے لیے پہلے ہی سے تیار رکھے. اسی لیے کہا گیا حدیث میں کہ الکیس من دانا نفسہ, کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے, وہ عامل لما بعد الموت, اور وہ اپنی اس دنیا ہی کی زندگی کے اندر عمل اختیار کرتا ہے. کس کے لیے؟ بعد الموت, موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے. اس لیے کہ میرے بزرگوں اور میرے دوستوں, وہاں پہنچنے کے بعد نہ کوئی کسی کا ہوگا, دوست دوست کا نہیں ہوگا, بھائی بھائی کے نہیں ہوں گے, باپ باپ کے نہیں ہوں گے, چچا چچا کے نہیں ہوں گے, کوئی کسی کا نہیں ہوگا. ہر شخص خود اپنے
ذمہ دار اور اپنا مالک ہوگا، اور وہ اپنے کیے کا وہ بھگتے گا اور اپنے کی وہ سزا پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی بھرپور توفیق دے۔ آمین۔ لہذا میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، آج اس دنیا کی زندگی میں اور خاص طور پر وہاں پر کہ جو انسان کے ماحول بگڑے ہوئے ہوں اور معصیت کا ماحول ہو، وہاں پر تو اور بھی انسان کو بہت زیادہ سینسیٹیو اور حساس ہو کر کے جینے کی ضرورت ہے نہیں، تاکہ انسان کے برے احوال آنے سے پہلے میرے بزرگوں میرے دوستوں دیکھو ایک چیز اور بھی ہے، گناہ اور برائی کی نحوست انسان کو دنیا میں بھی پکڑ کے رکھتی ہے۔ یہ بات جان لیجئے، آخرت میں تو گناہ کی نحوست کی سزا جو ملے گی ہی، لیکن گناہ اور معصیت ایک ایسی سنگین حقیقت ہے کہ اس کے اثرات خود اس کو دنیا میں ملتے ہیں اور دنیا اس سے متاثر ہوتی ہے، چاہے بظاہری طور پر اس کے احوال اچھے ہوں۔ لہذا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان مومن ہے، کوئی آدمی نہیں جانتا ہے، اور یہ بات بھی ہم مومنوں کے بیچ میں کر رہے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ دنیا کہتی ہے سب سے بڑی نحوست کیا ہے، تو سنو، سب سے بڑی نحوست پہلے ہی کہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ایک حدیث کے اندر آیا کہ ایک شخص مرتا ہے، ساری دنیا کہتی ہے کہ مومن مرا، کہیے اللہم احفظنا اللہم احفظنا اللہم احفظنا، ساری دنیا کہتی ہے کہ وہ مومن مرا، اور مومن اس کو مومن سمجھتا بھی ہے، مومن کے قبرستان میں وہ دفن بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کافر مرا ہوا ہوتا ہے۔ حدیث ہے حدیث۔ تو میرے بزرگوں میرے دوستوں، ہمارا ایمان سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اور جو جس کی ہمیں اور آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان ہمارے ساتھ رخصت ہو جائے اور اس ایمان پر ہم دنیا میں باقی اور قائم رہیں۔ اس دنیا میں ایمان پر باقی رہنے کے لیے، اس دنیا میں ایمان پر قائم رہنے کے لیے، اس دنیا پر ایمان سے رخصت ہونے کے لیے بھی کبھی ہم نے سوچا ہے بھائی مال ضائع نہ ہو، مال باقی رہے، مال کا تحفظ ہو، اس کی حفاظت ہو، پراپرٹی خریدیں وقت پر کام آئے گا، یہ سب کی سوچ ہے۔ اور کیسی پراپرٹی بھی ہم نے سوچی ہے کہ جس دن کوئی پراپرٹی انسان کو کام نہیں آئے گی۔ تو میرے بزرگوں میرے دوستوں یاد رکھ لو، اور اسی پر میں بات کو بھی اب ختم کرنے جا رہا ہوں کہ اس گناہ کی سب سے بڑی سنگینی اور اس دنیا میں معصیت کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ میرے بزرگوں انسان کا خاتمہ اگر کفر پر ہو تو اس سے بڑی کوئی نعوذ باللہ اس کے لیے منحوس چیز ہے نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا ان گناہوں اور ان معصیتوں سے لبریز ہونا، شریعت کا استہزاء کرنا، شریعت کا مذاق اڑانا، اور جو لوگ دیندار ہیں ان کے لیے ہوٹنگ کرنا، میرے بزرگوں یہ ایک ایسی سزا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا، اور جس کا خاتمہ اگر شر پر ہو گیا تو میرے بزرگوں اور میرے دوستوں سیدھی بات ہے کہ اس کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ سب سے بڑی نحوست بدعمالی کی یہ ہے اور دنیا کے اندر گناہوں میں مبتلا ہونے کی ہے۔ لہذا اس کا سب سے بہترین اکثیر نسخہ جو بتایا گیا کہ وہ نماز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا جب اہتمام کرے گا آدمی، نماز کو اس کے پورے اصول و آداب کے ساتھ پڑھے گا۔ مسجد میں ظاہر بات ہے مسجد میں آتے ہو آپ، مفتی صاحب کا بیان ہوتا ہے، سوچتے ہو کہ چلو 10 منٹ تک بیان ہی سن لیتے ہیں۔ جب بیان سنتے ہو تو بیان سن کے دل نرم ہوتا ہے، پھر اچھا لگتا ہے تو پھر اب درس کے ساتھی بن جاتے ہو، ہے کہ نہیں؟ اس لیے اچھے ماحول میں رہنے سے انسان اچھائی کی طرف آتا ہے، برے ماحول میں رہنے سے انسان برائی کی طرف جاتا ہے۔ اور میرے بزرگوں میرے دوستوں لہذا سب سے بڑا اہم نسخہ یہ ہے کہ انسان نماز کا اہتمام کرے۔ جب نماز کا اہتمام کرے گا تو سال بھر جب نماز کا اہتمام کرے گا تو رمضان جب آئے گا تو یقیناً اس کی طرف بھی اس کی رغبت ہو جائے گی خود نماز۔ اور ایک حدیث میں سنیے، ایک حدیث بڑی خطرناک حدیث سناتا ہوں میں، اللہ حفاظت فرمائے۔ حدیث کے اندر آیا کہ اگر کوئی شخص مفتی محمد عالم صاحب میٹھی نے اس حدیث کو نقل کیا، ترجمان سننا میں مفتی صاحب کے یہاں وہ کتاب رکھی ہے، اگر جی چاہے تو وہاں بھی دیکھ لینا۔ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، اگر وہ نماز پوری آداب رعایت کے ساتھ پڑھتا ہے تو نماز اس کو خود روزہ زکوٰۃ دینے والا بنا لے گی،
اور اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور وہ نماز پڑھنے کے ساتھ رمضان کا روزہ آتا ہے تو رمضان کا روزہ نہیں رکھتا، تو رمضان کے روزے نہ رکھنے کی پاداش میں اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی روزہ بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور مال کی محبت اس کے دل میں اتنی زیادہ پیوست ہے کہ اس کو نکالتے ہوئے بڑا جبر پڑتا ہے اور مال کی زکات پورے طور پر نہیں نکالتا، تو اس کی پاداش میں یہ دونوں اعمال بھی اس کے اللہ تعالیٰ رد فرما دیتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی کرے، اور چوتھا فریضہ کیا ہے؟ روزے، تیسرا فریضہ روزے کا ہے، اگر روزہ نہیں رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یار نماز تو پڑھتے ہی ہیں، اللہ کے راستے میں خیرات بھی کرتے ہیں، یار روزہ تو ہم کو برداشت نہیں ہوتا، اور روزے کو وہ ٹھلا دیتا، روزہ نہیں رکھتا، تو روزہ نہ رکھنے کی پاداش میں یہ دو اعمال بھی قبولیت سے معلق رہتے ہیں۔ اور اگر اسی طرح سے وہ بھی کرتا ہے، حج کا فریضہ ہے اور حج کے فریضے کی ادائیگی نہیں کرتا، تو یہ تینوں اعمال بھی قبولیت سے معلق رہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اور اسلام کے ارکان 4 ہیں، لہذا یہ چاروں قبولیت میں ایک دوسرے سے قبولیت کے لیے مربوط اور بدھے ہوئے ہیں، لہذا ان چاروں کی پوری اتباع کی جائے گی، جب ہی جا کے ایمان کی بھی سلامتی ہوگی۔ اور ایمان کی سلامتی کے لیے ایک نسخہ، ایک کیمیا ہے کہ جو فرائض کی پابندی کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے گا، اور پوری زندگی میں جہاں اور دنیا کی بہت ساری فکر ہے، اس فکر کو بھی اوڑھ لے گا کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پر۔ ایک حدیث کے اندر آیا کہ جنت روزانہ 100 دفعہ اپنے آنے والوں کے لیے دعا کرتی ہے۔ حدیث میں آیا کہ تم کتنی دفعہ جنت کے لیے دعا کرتے ہو؟ تم کتنی دفعہ جنت کے لیے دعا کرتے ہو؟ لہٰذا جب جنت 100 دفعہ آنے والوں کے لیے دعا کرتی ہے تو ہمارا تو حق ہے کہ کم سے کم 200 دفعہ جنت کے لیے دعا کریں۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے تھے، آپ کے لیے پوری دنیا بنائی گئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہمارے اکابر کی تحقیق ہے لولا لما خلقت الافلاق کہ اگر آپ کی پیدائش نہیں ہوتی تو دنیا پیدا نہیں کی جاتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بلا ناغا 70 دفعہ اپنے رب سے استغفار کیا کرتے تھے۔ بولو ہم کتنی دفعہ کرتے ہیں؟ تو جو بخشائے تھے وہ اپنی دنیا اور آخرت کو بنانے کے لیے دنیا میں فکر مند تھے، اور ہماری آخرت کی کوئی گارنٹی نہیں، تو یہ ایک قیمتی سرمایہ ہمارے ساتھ رخصت ہو جائے۔ اور میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اگر پوری دنیا میں، پوری زندگی میں اگر ہم اعمال والے رہ کر کے بھی رہیں، لیکن اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو تو ہم سے زیادہ ٹوٹے والا کوئی نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، تو اس کی فکر بھی دنیا میں کرنی ہے کہ اس ایمان کو ہم لے کر کے کیسے رخصت ہوں۔ اس کے لیے اس پوری دنیا میں ان ارکان اربع، استغفار اور نیکوں کی صحبت، اور خود اللہ سے مانگنا کہ اللہ تعالی ہمارے اندر ایمان کو باقی رکھ اور ہمیں ایمان پر یہاں سے دنیا سے لے جا، دنیا سے رخصت ہو۔ لہذا میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ حقیقت ہے اور یہ فکر ہے کہ جس فکر کے ساتھ انسان اگر دنیا میں جیے تو انشاءاللہ اس کی دنیا ضائع نہیں ہوگی اور آخرت بھی اس کی ضائع نہیں ہوگی۔ دنیا میں بھی اس کے برکات آئیں گے اور آخرت میں بھی اس کے برکات آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وسید المرسلین۔ مولا کریم حضرت اپنے فضل سے، کرم سے، لطف سے، عنایت سے ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ایمان ہے، اللہ ہم کو دنیا میں ایمان عطا فرما، اے اللہ، اور ایمان ہی پر دنیا سے رخصت فرما۔ اے اللہ، جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان تمام کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، جو دنیا میں ہیں اللہ ان کی رخصتی ایمان پر فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی کامل و مکمل مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی پریشانیوں کو دفع فرما، حاجتوں کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ، ہم سفر میں ہیں، ہمارے گھر پر ہمارے اہل و عیال کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے متعلقین کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ، سفر میں اور حضر میں ہماری بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ابھی اے اللہ جو مرحومہ کا انتقال ہو گیا ہے افتخار بھائی کی اہلیہ کا، اللہ ان کی کامل و مکمل مغفرت فرما۔ اے اللہ، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بھی عطا
عطا فرما. اے اللہ اس موت کو ہم سب کے لیے عبرت کا ذریعہ بنا، اور اللہ ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جب ہمارے موت کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہماری بیوی بچوں کا خاتمہ ایمان پر فرما، بھائی بہنوں کا خاتمہ ایمان پر فرما. تمام دنیا میں جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں اے اللہ ان کو اپنی طرف راغب فرما دے، اور اپنی رحمت خاص کے ساتھ ان کا خاتمہ ایمان پر فرما دے. اے اللہ اس جتنے بھی لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں اے اللہ وہ تمام کے تمام بھی اس دعا کے مستحق ہیں. اے اللہ ان تمام کا خاتمہ بھی ایمان پر فرما. اے اللہ ہماری دعا کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما. اللهم انا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم انا نعوذ بك من كل شر كما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پچھلے ہفتے ہی بھائی صاحب نے مقصد بتا دیا تھا. دوستو مدرسہ چلاتے ہیں، آپ حضرات تعاون کر دیجیے. جزاک اللہ.